الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تمام مخلوق پہ ترجیح دی ہے، اس ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر علم کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ علم کا مطلب جاننے کی صلاحیت۔ جانوروں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے مگر بہت ہی محدود۔ جانور بھی سکھانے سے کچھ حد تک چیزیں سیکھ جاتے ہیں، زیادہ نہیں سیکھ پاتے وہ، لیکن سیکھنے کی جو غیر معمولی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں کو اعتراض ہوا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے نہیں بتا پائے۔ اور آدم علیہ السلام نے جب بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو فضیلت ہے نا وہ علم کی بیس پر ہے۔ اب جتنا زیادہ صاحب علم ہوگا اتنا زیادہ صاحب فضیلت ہوگا۔ اچھا، اللہ نے انسان کو علم کی صلاحیت دی، تو آپ کا کیا خیال ہے کسی کے اندر صرف صلاحیت ہونے سے فضیلت مل جاتی ہے اس کو؟ ایک آدمی میں دولت کمانے کی صلاحیت ہے مگر نہیں کماتا، اور دنیا کو بتاتا پھرتا ہے میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں ہر مہینے کروڑوں روپے کما سکتا ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو کر کے دکھا دے۔ جب تک نہیں کر رہا یہ تو اور بری بات ہے کہ صلاحیت تیرے اندر اتنی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، تو تجھ سے بہتر تو وہ ہے جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کم از کم وہ مجرم تو نہیں بن رہا۔ تو اللہ نے انسان کے اندر علم کی صلاحیت رکھی، یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فضیلت کامل جبھی ہوتی ہے جب وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے وہ۔ اب خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھیں، اللہ کرے یہ دماغ ذہن نشین ہو جائے، یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم علم کی وہ ہوتی ہے جو مقصود نہیں ہوتی لیکن ذریعہ مقصود ہوتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں علم کے آلات۔ مثال کے طور پر ہم لکھنا سیکھتے ہیں، الف با تا ثا اے بی سی ڈی، پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو پڑھنا کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ علم کتابوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ علم۔ تو ہم جب پڑھنا سیکھیں گے تو ہمیں کتابیں پڑھنا آ جائیں گی اور کتابوں کے ذریعے ہمیں نالج ملے گی۔ اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی الف با تا ثا سیکھ گیا، اے بی سی ڈی سیکھ گیا، پڑھنا سیکھ گیا، لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے اردو بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے اے بھی آتا ہے، مجھے بی بھی آتا ہے، مجھے الف بھی آتا ہے، مجھے با بھی آتا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تو نے علم کا جو ذریعہ تھا نا وہ ذریعہ تو حاصل کر لیا، لیکن یہ ذریعہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ بھی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فضیلت بھی اس کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ جو فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے مگر علم حاصل کر نہیں رہا۔ اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ مقصد نہیں ہوتی، وہ ذریعہ مقصود ہوتی ہیں۔ بچے کو آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال سکھا دیا، آج کل کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے ہو رہے ہیں، ماسٹرز ہو رہے ہیں، کہا جاتا ہے بھائی کمپیوٹر سائنس میں اس نے ماسٹر کیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔
انجینئر ہے کمپیوٹر سائنس میں، یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ بھائی کمپیوٹر سائنس میں آپ نے یہ کچھ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے. تو وہ علوم جو علم کا ذریعہ ہوتے ہیں ان کو فنون کہا جاتا ہے. فنون، ان کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ بولے فنون. وہ مقصد نہیں ہے، اس سے انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے، یعنی وہ والی فضیلت جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق پہ فضیلت دی ہے، وہ والی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. دوسری فضیلتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی فضیلتیں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو علوم ہے نا جن کو فنون کہا جاتا ہے، فن، یہ بھی دو قسم کے ہیں. اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ ایک قدیم فنون، ایک جدید فنون. سمجھتے ہو؟ قدیم فنون اور جدید. قدیم فن کیا تھا؟ مٹی سے پیالہ بنانا. آپ نے یہ کمار دیکھے ہوں گے نا، میں تو دیکھا ایک دفعہ، میں نے ان کا ولاگ بھی بنایا تھا، وہ پتہ نہیں ویڈیو ہی کہیں غائب ہو گئی، دوبارہ بناؤں گا. وہ کیچڑ میں لت پت ہوتے ہیں اور کیچڑ سے صرف ڈوریاں گھما گھما کے کیا کچھ نہیں بنا لیتے. وہ سرائیاں بناتے ہیں، مٹکے بناتے ہیں، گلدستے بناتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے. پھر اس پہ ایسے ڈیزائن بھی بنا دیتے ہیں، اتنی ان کے ہاتھ میں صفائی ہوتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے. یہ بھی علم ہے، لیکن یہ علم فن والا علم ہے. فن ہے، ایک ہنر ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ وہ علم نہیں ہے جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو بولو فضیلت. یہ فن ہے. قالین بنایا کرتے تھے پہلے لوگ، ہاتھ سے تصویر بنا لیا کرتے تھے. بہت کچھ پہلے زمانے میں تو یہ جو انجینئرز ہوتے تھے ہاتھوں سے ہی ان کے کمالات ہوتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا کرتے تھے. ان فنون نے ترقی کی تو کمپیوٹر سائنس کا دور آیا. ویب ڈیزائنر ہوتے ہیں، ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اور گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں بنا لیتے ہیں، سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں. ایسے ایسے سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں آپ کے، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے یار. کیلکولیشن کے دیکھو کیسے کیسے نت نئے طریقے. کیلکولیٹر جس نے بنایا تھا وہ بھی تو ایک فن تھا نا. تو یہ والے جو فنون ہیں یہ جدید فنون ہے. اب چونکہ جدید ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل قسم کے ہیں، تو ان لوگوں کی عزت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ یار یہ سائنسی انہوں نے پڑھا ہے باقاعدہ. لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ بھی کیا ہے؟ فنون ہی ہے. ان کی حیثیت بھی فن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اس فن کی بیس پہ آپ بہت یعنی کچھ کر سکتے ہو، کمالات کا اظہار کر سکتے ہو آپ. تو پھر دیکھا جائے گا آپ اس فن کی بیس پہ کر کیا رہے ہو. خالی فن آنا کوئی کمال نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک دفعہ ہم نے بچپن میں بیان سنا، وہ الفاظ مجھے یاد رہ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان، جو جہاز اڑا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان، وہ بڑا کوچوان. تو پائلٹ بیچارے کی تو ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. لیکن بات یہی ہے کہ بڑا کوچوان جس کو پائلٹ کہا جاتا ہے، اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے اس کے اثرات صدیوں تک پڑ سکتے ہیں، تو پھر وہ بڑا کوچوان پھر کوچوان نہیں ہے، پھر وہ بہت بڑا مجاہد ہے، پھر وہ قوم کا بہت بڑا ہیرو ہے. اور وہی کام اگر ایک ٹانگا چلانے والا کر دے تو وہ بھی بہت بڑا ہیرو ہے پھر قوم کا. لیکن وہ کر نہیں سکتا. جو کام جہاز پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. تو پائلٹ بن جانا، انجینئر بن جانا کمپیوٹر سائنس میں یا کسی بھی فیلڈ میں، یا ڈاکٹر بن جانا، یہ علم کی وہ قسم ہے جس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ فن. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آرٹ کہتے ہیں جس کو انگلش میں. آرٹ ایک فن ہے آپ کے پاس. انسان کو جو اس وقت بہت بڑا دھوکہ لگا ہے نا، وہ فنون کو وہ والے علوم سمجھنے لگا ہے جس کی بیس پہ انسانیت کو اللہ نے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، تمام مخلوق پر. یہ غلط ہے. فنون وہ لوگ بھی سیکھ جاتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، بلکہ آج کل تو فنون میں کمال انہوں نے پیدا کیا ہے، ترقی انہوں نے پیدا کی ہے. وہ علم جس کی بیس پہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے، اس علم کے لیے بھی ہمیں زبان سیکھنی پڑتی ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو قلم کی فضیلت اللہ نے بیان کی کیونکہ قلم بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جس کو لکھنا آئے اور پڑھنا آئے وہ علوم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ شخص وہ علوم تک نہیں پہنچ سکتا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. سوائے پیغمبروں کے، ان کو اللہ براہ راست علم عطا فرماتا ہے. تبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا لکھنا پڑھنا نہ آنا یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ فن ہے نا. فن کا نہ آنا کوئی عیب تھوڑی ہوتا ہے. فن کا نہ آنا عیب اس وقت ہے جب اس فن کے نہ آنے سے علم حاصل نہ ہو. انبیاء کو براہ راست علم ملتا ہے،
اللہ کی طرف سے. لہذا ان کے پاس کسی فن کا نہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے عیب کی بات ہے, کیونکہ ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم نہیں ملتا. آج اگر کوئی کہتا ہے میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے, اسے کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کتابوں سے ملتا ہے, تحریروں سے ملتا ہے. اور انبیاء کو کہاں سے ملتا ہے؟ براہ راست اللہ سے. تو ان کا تو علم کا جو سورس آف نالج ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ مثالوں سے میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج علم کو کم فوکس کیا جا رہا ہے, ذریعے کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو انگلش آتی ہے, پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو کمپیوٹر پہ ٹھش پش بولو کر سکتا ہے, پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو جہاز اڑا سکتا ہے, پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جو جس کے بعد ڈگریاں ہیں. او بھائی یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ بھی ہے لیکن وہ والا پڑھا لکھا جس کو قرآن پڑھا لکھا کہتا ہے. دیکھو قرآن تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جاہل کہہ کے خطاب کر رہا ہے. قرآن نے ایھا الجاہلون کہا نا, قرآن میں مشرکین مکہ کو ایھا الجاہلون ہے جاہلو, حالانکہ وہ تو بہت سے ان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بعض نے تو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے, لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بولو جاہلو. بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے تو ان کی قوم کے پاس جو فنون تھے نا, وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا جان لیا کرتے تھے. پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پورے پورے محل کھڑا کر لیا کرتے تھے. یہ بھی تو ایک نالج تھی کہ نہیں تھی؟ یہ بھی تو ایک نالج تھی, علم تھا. لیکن یہ علم کون سا علم تھا؟ فن والا, فنون, ایک آرٹ تھا کہ پہاڑوں کو کھودیں گے اور پہاڑ کے اندر پورا محل بنا دیں گے. مجھے اور آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے. حتیٰ کہ جو پیغمبر آئے ان کو بھی نہیں یہ فن آتا تھا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, ان کے پاس جو فنون تھے اس علم کی بیس پہ وہ تکبر کرنے لگے اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہمیں تو یہ بھی آتا ہے آپ کو یہ نہیں آتا, ہمیں تو یہ بھی پتا ہے آپ کو معاذ اللہ یہ بھی نہیں پتا. کیونکہ ترقی کی نا ان قوموں نے, ترقی اپنے فنون کی بیس پہ کی. جن فنون کی بیس پہ ترقی کی تو انہی فنون کی بیس پہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو جب دیکھا کہ وہ تعبیر نخل کرتے ہیں مدینہ منورہ میں, یعنی کھجور, نر کھجور کا بھور ڈالتے ہیں مادہ کھجوروں پہ, اس سے کھجور بہت پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کرو. صحابہ نے نہیں کیا, اس سے پیداوار کم ہو گئی. تو صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور پیداوار کم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. اور انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں جب تمہیں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ, اور جب دنیا کے بارے میں حکم دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تو دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کہتے ہیں کہ جو نبی کی باتیں ہیں نا, وہ باتیں ہی نبی کی نبی ہونے کی دلیل ہے. آج کوئی چھوٹا سا پیر بن جائے نا, یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن ہٹنے دو تھوڑا سا پیر بن جائے نا, پھر اس کے دعوے دیکھو. مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیر و مرشد ہیں, پتھر اٹھاؤ پیر نکلے گا. یہ میرے مرشد ہیں, یہ میرے اس کے مرشد, یہ فلانے کے مرشد, یہ ڈمکانے کے مرشد. مرشدوں کے حالات دیکھو. مرشد کو پتا ہوتا ہے میرے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں. مرشد کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتا. مرشد سے پوچھ کے شادیاں ہو رہی ہیں, مرشد سے پوچھ کے طلاقیں ہو رہی ہیں, مرشد سے پوچھ کے کاروبار ہو رہے ہیں. وہ مرشد ہے. یہ اس ایک انسان سب کچھ نہیں ہو سکتا. مرشد دوائیں بھی مرشد دیتے ہیں. جو مرشد کا اوریجنل کام ہے وہ نہیں کر رہے, باقی سارے کام مرشد. جو مرشد کا کام تھا کہ لوگوں کے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا. ظاہر باطن کی, ظاہر کے مطلب کیا؟ کبیرہ گناہ چھڑوا دینا, نمازوں کی پابندیاں کروا دینا, داڑھی رکھوا دینا. مرشد کی مرید میں اگر کوئی عورت ہے تو اس سے پردہ کروا دینا, شوہر کا فرما بردار بنوا دینا, اس کے اخلاق درست کروا دینا, حرام چھڑوا دینا, کاروبار میں رشوت لیتے ہو رشوت چھڑوا دینا. یہ ونس اپون اے ٹائم پیر و مرشد کا کام ہوا کرتا تھا. ونس اپون اے ٹائم. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پہلے زمانے میں پیر کسے کہا جاتا تھا؟ پیر اسے کہا جاتا تھا, دیکھو انگریزوں میں بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے والا, مینٹور. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مینٹور ہے. ہر دور میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر دور میں خود سے بہت مشکل ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. گورے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں نا, ان کو موٹیویشن ملتی ہے. ان کے یہاں بھی کچھ ہوتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. شیکسپیئر کے کتنے ملفوظات مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں,
انگریزوں کا بزرگ گزرا ہے شیکسپیئر. ہم بچپن میں سنتے تھے شیکسپیئر نے یہ فرمایا, شیکسپیئر نے یہ فرمایا, شیکسپیئر نے یہ فرمایا, تو چل میں تیرے پیچھے آیا. ہم پھر مذاق کرتے تھے, شیکسپیئر نے کہا فرمایا تو چل میں آیا. تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں, ان کو شیکسپیئر سے کیا لینا دینا, ان کو تو مذاق چاہیے ہوتا ہے. خیر, تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب بھی کہیں کہیں ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے میں خود مختار نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے نیک لوگ گزرے ہیں, ان کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے, ان کی عبادت مجھ سے زیادہ, ان کا تقویٰ مجھ سے زیادہ, ان کا ایکسپیرینس, ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ. تو بجائے اس کے کہ میں نئے سرے سے تجربے کر کے زندگی گزاروں, کسی پہلے سے تجربے کار جو مخلص بھی ہو, اللہ والا بھی ہو, اس کی صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں, وہ جیسے کہے میں اس کے حساب سے زندگی گزاروں. پھر ایک وقت آئے گا کہ میرے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے پیر و مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہوتے تھے کہ آپ اللہ والے بزرگ ہیں, آپ سے پہلے بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی ملی ہوئی ہے بیعت کرنے کی, انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے, گویا کہ آپ سرٹیفائیڈ ہیں ان کی طرف سے, تو گدی نشین ہیں آپ ان کے, تو ہم اب آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے. اور کس چیز میں حوالے کریں گے کہ بھئی ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹتے, ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے, اور ہمارے باطن سے حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت یہ نکل جائے. یعنی جیسے آپ اللہ والے ہیں, اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی بن جائیں. تو اس صحبت سے انسان بن جاتا ہے. دنیا میں سب سے پاورفل جو موٹیویشن ہے نا, پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صحبت. کسی نیک آدمی کے ساتھ رہ لو, اس سے زیادہ پاورفل, تبدیل کرنے والی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. اور آج انہی بزرگوں کا مذاق اڑا کے ان کی حیثیت ہی ختم کر دی. نئے نئے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو صحابہ کیوں بنے بھائی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. تعلیمات تو ہمارے پاس بھی ہیں, نبی کی حدیثیں ہمارے پاس بھی ہیں, نبی کا دیا ہوا قرآن آج بھی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میں اور آپ میں سے کوئی ان تعلیمات کو فالو کر کے صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا بھائی. انہوں نے نبی کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے, وہ کیفیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہماری جو صحابہ کی تھیں, ناممکن ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, نوح علیہ السلام نے اس کی فکر نہیں کی ہوگی ہدایت کی؟ بولو, پیغمبر سے زیادہ پاور کسی کی تبلیغ میں ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک پہلو بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کا چھوڑا نہیں ہوگا, کیونکہ انبیاء ہر لحاظ سے کامل ہوتے ہیں. اس کے باوجود کیسا بدبخت, طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آیا. نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت بارش ہوگی, طوفان آئے گا. پہلے کوئی محکمہ موسمیات والا کہ جو محکمہ یہ اتنا فعال نہیں تھا, جب بارش آنا شروع ہوئی تو یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ میرے والد اللہ کے پیغمبر ہیں. انہوں نے بتایا تھا طوفان آئے گا, اور دیکھو آنا شروع ہو گیا. لیکن اپنی آنکھوں سے طوفان دیکھ رہا ہے. نوح علیہ السلام نے آخری بار موقع دیا, آ جا میری کشتی میں. کیا بھائی چلا جاتا, احتیاطاً چلا جاتا, کیا خیال ہے؟ کیا چانس تو ہے, لیکن کیسے دلوں پہ مہر لگی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں قریب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم, آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی دوران ایک بڑی لہر آئی اور اس کو ڈبو دیا اس کو. تو یہ کیوں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا اتنا سخت دل کیوں تھا؟ صحبت جو چاروں طرف اس کو ملی ہے وہ نیک لوگوں کی بولو نہیں تھی, وہ برے لوگوں کی صحبت تھی. چاروں طرف غیر مسلم, چاروں طرف اللہ کے باغی. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی, لوط علیہ السلام نے نکاح سے پہلے بھی دیکھا ہوگا نا, تحقیق کی ہوگی. کیا خیال ہے؟ یا وہی ایسے ہی نکاح کر لیا ہوگا, جہاں سے بھی پیغام آیا بس نکاح کر لیا؟ کیا پیغمبر یہ غلطی کر سکتے ہیں؟ کتنا سوچ بچار کے بعد نکاح کیا آپ نے. جو جس چیز سے نوح علیہ السلام قوم کو روک رہے ہیں, لڑکوں سے بدفعلی, اسی میں لوط علیہ السلام کی بیوی مخبر بنی ہوئی ہے, مخبر بنی ہوئی ہے. وجہ کیا تھی بھائی؟ چاروں طرف ماحول برائی کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, جو لوگ یورپ میں جا کے رہتے ہیں فیملیوں کے ساتھ, وہاں گیدرنگ تلاش کرو, مسلم کمیونٹی تلاش کرو, وہاں جا کے رہو, اڑوس پڑوس میں مدرسہ, مسجد, مسلمان نظر آئیں آپ کو, نیک لوگ نظر آئیں. ورنہ خدا کی قسم جو تباہ ہوتی ہے نا اولاد, کانوں کو ہاتھ لگائے آدمی. وہاں سستے کے چکر میں کچھ لوگوں نے کیا کیا, ابھی تو میرا امریکہ سے ابھی بھی آیا ہوں نا تازہ تازہ, تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے, ان کا وہ کلپ بنایا تھا تازہ تازہ والا. خیر, وہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سستے کے چکر میں, امریکہ میں لا یہ ہے کہ جو بھی گاؤں دیہات میں یا دور رہے گا نا تو اس کو بینیفٹس بہت ملتے ہیں. ان لوگوں نے ہر چیز میں پلاننگ کی ہوئی ہے.
وہ چاہتے ہیں ہمارے ملک کی آبادی بڑھے اور بہت زیادہ بڑھے، لیکن اس کی پلاننگ کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ سبب میں جا کے رہو، دور دور رہو شہروں سے، ایک ہی جگہ گھسو مت. ہم ڈھاکہ گئے نا بنگلہ دیش میں، ماشاءاللہ بہت آبادی، لیکن اتنا چھوٹا شہر، اسی میں سب ہے. اب ایک فیملی کے 8-10 بچے پیدا ہوئے تو اوپر والے پورشن میں، اس کے مزید پیدا ہوئے تو اس سے اوپر والے پورشن میں، مزید ہوئے تو اور اوپر والے پورشن. ابے بھائی کیا معراج پہ جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ آسمان پہ جا رہے ہو کہ ستارے توڑنے کا ارادہ ہے؟ آبادی کو پھیلاؤ نا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ بنگلہ دیش میں اسپیس بہت ہے، بہت اسپیس ہے بنگلہ دیش کے پاس، بہت خوبصورت کنٹری ہے بھائی، پھیلاؤ آبادی کو. لیکن یہ کام عوام کا نہیں ہوتا، یہ پلاننگ کس کی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی. گورنمنٹ جب صحیح ہوتی ہے تو پلاننگ کرتی ہے پبلک کے لیے تو سب خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں گلستان جوہر میں دیکھ لو، کھارا در میں دیکھ لو، یہی ہو رہا ہے. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کھارا در میں نیچے کو جا رہے ہیں، دھستا جا رہا ہے کھارا در، تو گھسے چلے جائیں گے، گھسے چلے جائیں گے. پھر میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آبادی پہلے ہی اتنی بڑی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ مولوی کہتا ہے دے دنا دن بچے پیدا کرو. بھائی بچوں پیدا کرو، جگہ بہت ہے. آپ کا دماغ خراب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ گھس رہے ہو. اب میں نے اللہ کا فضل سے، اب جب میرے اتنے سارے بچے ہیں تو ایک کمرے میں تھوڑی گھسڑے ہوئے ہیں سارے، میں نے ایک کمرے میں ان کو سب کو گھسیڑ دوں، یا 1-2 کمروں کے گھر میں 4 بیگمات اور 18-19 بچے گھسیڑ دوں، تو یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہوگا، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. پھیلاؤ بھائی، دور دور کرو، سستی جگہ لو، دور لو سستی جگہ. تو اب وہاں گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ وہ لوگ بہرحال اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں، وہ لوگ دوسروں کے ساتھ جیسے مرضی ہوں. وہاں گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ بھائی وہ کہتی ہے کہ جاؤ دور دراز علاقوں میں جا کے رہو، تمہیں وہاں زیادہ سہولتیں ملیں گی، ٹیکس کم سے کم ہوگا. اب ٹیکسز ایک جگہ ہے جہاں اسپیس بہت بڑا صوبہ ہے، گورنمنٹ نے بول دیا، پالیسی بنا دی، جو امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکسز میں رہے گا اس کا ٹیکس کیا ہوگا؟ ٹیکس فری ہوگا وہ، یا کم ہوگا. تو اب جیسے ہی کسی شہر میں آبادی بڑھتی ہے، لوگ سستے کے چکر میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایسی اسٹیٹس میں جاتے ہیں جہاں کھلے ڈلے ہیں. ہمارے یہاں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ایک زمانے میں تو پورے پاکستان کی آبادی کراچی کی طرف رخ کر رہی تھی، پھر یہاں حالات خراب ہوئے تو تھوڑا سا باہر ہو گئے، ورنہ سب کراچی 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 کراچی. ماشاءاللہ کراچی ہے بھی ایسا برکت والا شہر. تو سب آ کے یہاں کیا نتیجہ نکلے گا میرے بھائی؟ پھر اوپر جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، فلیٹوں میں گھسے، کھڑکیوں سے نکل کے گر رہے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا. تو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ شہر کی آبادی اتنی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس جیسا ایک اور شہر آباد کرے اور بولے اب اس شہر میں رہنے کی مزید کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ پلاننگ کون کرتی ہے؟ حکومت کا کام ہے یہ. تو ہمارے ملکوں میں چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، ہم ہیں تو تینوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد نا. ابے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ ہیں اصل میں ایک ہی باپ کی اولاد. بعد میں اختلافات کی وجہ سے، جیسے 3 بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو شادی کے بعد الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی کیا ہو گئے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش الگ الگ ہو، لیکن ہے اصل میں کیا؟ بلڈ ایک ہی ہے. تو حرکتیں تینوں کی سیم ہیں، حرکتیں ہم تینوں کی سیم ہیں. ان حرکتوں میں یہ بھی کہ اسپیڈ فل ہے، مینجمنٹ 0 ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے اسپیڈ روکو، نا 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 نا، اسپیڈ نہیں روکے گا. ہمارا سرمایہ اولاد ہے بھائی. ہمارے لیے سب سے بڑا گفٹ قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ اولاد. کیوں روکے بھائی؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ اپنی خوشیاں چھین لیں ہم؟ تم پلاننگ نہیں کرتے آبادی کو پھیلانے کی، تو ہم تمہاری نااہلی کی وجہ سے اپنی خوشیاں چھین لیں ہم بھائی، اپنے گھروں کی رونق کو ہم ختم کر دیں، یہ نہیں ہوگا. تو خیر، تو کہاں سے کہاں چلا گیا بھائی؟ یار بات کیا چل رہی تھی؟ دیکھو علم تو 2 طرح کا ہوتا ہے. میں امریکہ میں کیسے آیا وہاں کے ماحول کی بات کر رہا تھا میں. تو اب وہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں مسلم کمیونٹی ہے چاروں طرف، یہ گجرانوالہ کا ہے، یہ گجرات کا ہے، وہ کراچی کا ہے، وہ پشاور کا ہے، یہ سارے اپنے لوگ ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بینیفٹس ان کو ملتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے رہنے کے. تو سستے کے چکر میں وہ ایسی جگہوں پہ دور دراز بھی جاؤ، لیکن اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد مدرسہ تو ہو نا، یا جا کے بنا لو کم از کم. چاروں طرف جب غیر مسلم ہیں اور آپ سستے کے چکر میں وہاں چلے گئے اور یہ سوچ کے کہ میں اپنی اولاد پہ کنٹرول رکھوں گا، تو نوح علیہ السلام کا اپنی اولاد پہ کنٹرول نہیں رہا میرے بھائی. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو میں تو وہاں ہو کے آیا ہوں. جو بچے بگڑتے ہیں وہ وہاں کا بگڑا ہوا چھوٹا بگڑا ہوا نہیں ہوتا. یہاں کا بگڑا ہوا کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا کہ ایک دن جیب سے سگریٹ نکلی تو ابا نے 2 چماٹے لگا دیا، آئندہ نہیں پینا، یہی بگڑا ہوا ہوگا نا. وہاں کا ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہاں کا بگڑا ہوا وہ امریکہ کا بگڑا ہوا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا بگڑا ہوا تھوڑا سا ہوا، تھوڑا بگڑا ہوا تو ہماری توہین ہے، ہم سپر پاور ہیں، تو ہمارا بگڑا ہوا بھی سپر ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزیں وہاں انسلٹ ہے اس قوم کی. وہاں شوہر بگڑ جائے
چھوٹا ہوا بگڑا ہوا نہیں ہوتا, وہ شوہر وہاں کا بگڑا ہوا ایسا خاندانی بگڑا ہوا ہوتا ہے, وہاں عورت بگڑ جائے اف تباہی ہے وہ. ابھی میں مثالیں کیا دوں کہ کیا بگڑتے ہیں وہاں پہ جو بگڑتے ہیں, آپ ایسا نہ ہو یہاں بھی وہ بگاڑ شروع ہو جائے. تو یہاں جو بگڑے ہوئے شوہر ہیں وہ سمجھیں گے کہ یار ہم تو بہت نیک ہیں, ہم تو اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھ رہے تھے, تو بگڑا ہوا تو اس کو کہتے ہیں, وہ اور بگڑ جائیں گے. پھر وہاں کا بچہ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک بگڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو وہ گورے بگڑا ہوا کہتے ہی نہیں ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہیں, آزادی ہے, آپ کا رائٹ ہے جو مرضی کر لو ابا کے ساتھ, آپ کا کیا ہے رائٹ. یعنی جمشید کے رائٹس اور ابا کے رائٹس برابر ہیں. پڑوس میں کوئی جمشید صاحب رہتے ہیں تو جو ان کے رائٹس ہیں وہی آپ کے ڈیڈی پاپا کے رائٹس ہیں. پڑوس میں کوئی انٹی رہتی ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں وہی آپ کی مدر کے رائٹس ہیں. اماں میں اور انٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, ابا میں اور جمشید میں بولو کوئی فرق نہیں ہے, بھائی میں اور غفار میں کوئی فرق, بہن میں اور محمودہ میں کوئی فرق ہے, سب برابر. انسانیت کہتے ہیں مساوات پہ یہ سوسائٹی قائم ہے. ہمارے حضرت مساوات پہ واقعہ سنائے کرتے تھے. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں سب برابر ہیں, سب انسان. اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے سب برابر ہیں بھائی, اسلام کہتا ہے جمشید تمہارا کیا لگتا ہے, یہ تو تمہارے ابا ہیں بھائی, ان کے رائٹس زیادہ ہیں, اماں کے رائٹس بولو زیادہ ہیں, بیوی کے رائٹس زیادہ ہیں, گرل فرینڈ کے کوئی رائٹ وائٹ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں نا سب برابر, تو اس پہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ گرو اور چیلا جا رہے تھے, تو گرو نے اپنے چیلے سے بولا کہ یار فلاں ملک ہے, فرض کر لو جون پور ہے, وہاں ہم نے سنا ہے کہ سب انسانوں سے برابر سلوک کیا جاتا ہے, تو وہاں چل کے رہتے ہیں, اس ملک سے تو بہتر ہے وہاں چل کے رہو, سب انسان کیا ہیں برابر. جیسے یہاں سے بھی بہت لوگ باہر یورپ میں امریکہ میں موو کرتے ہیں کہ وہاں حقوق بہت ہیں, وہاں کیا ہے حقوق. ایک خاتون کا ونس اپون اے ٹائم جب میں کال سنا کرتا تھا فون آیا کہ میں مفتی صاحب میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں, میں اسلام آباد چھوڑ کے جا رہی ہوں. لبرل انٹیوں کا اسٹائل بھی ہوتا ہے نا, میں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہوں یہاں سے. میں نے کہا خیریت کیوں, یہ گھٹن والا ملک ہے, یہ کیا ہے یہاں کیا ہے گھٹن, میرے ڈیڈی مجھے ڈانٹتے ہیں, میری ماما مجھے ڈانٹتی ہیں, بات بات پہ روک ٹوک, یہ پہنو یہ نہیں پہنو, گھٹن کا ماحول ہے. پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کوئی, پھر میں نے کہا تو مجھے لگا کہ یہ تو اسلام سے ہی فارغ ہو گئی ہے. خیر, تو یہ والی انٹیاں جب باہر جاتی ہیں نا گھٹن کا ماحول, تو ان کی عمر جب تھوڑی سی ڈھلکتی ہے, سمجھ رہے ہو بات, پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہاں جو روک ٹوک تھی نا ہمارے ماں باپ کی طرف سے, وہ روک ٹوک ہمارے فائدے کے لیے تھی, اور اب ہم وہ روک ٹوک اپنی اولادوں پہ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہے, بچہ پیدا کر لیا آپ نے ایسے جیسے بلی پال لیا آپ نے, سمجھ رہے ہو, بلکہ بلی بھی تھوڑی دم ہلاتی رہتی ہے, گھر چھوڑ کے نہیں جاتی. تو بچہ اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, اللہ یہ کہ کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی الگ سے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے گئے. ہاں جو دیندار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں, ایک تو فوراً کمنٹس نیچے بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے, ہم تو یہاں 20 سال سے رہ رہے ہیں امریکہ میں. بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کی بات ہی نہیں کر رہا میں. جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, دینی ماحول دیا ہوا ہے, وہ الگ ہے. تو خیر, تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ سستے کے چکر میں رہتے ہیں, ایسی جگہوں پہ جا کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے, سال ابا کے تبلیغ میں لگے ہوئے, بچہ مرتد ہو گیا ہے, ملحد ہو گیا, خدا کا منکر ہے, خدا کا انکار کر رہا ہے وہ, کیونکہ چاروں طرف سن کیا رہا ہے, وہ اسلام کے اگینسٹ باتیں سن رہا ہے چاروں طرف. اور پھر اٹریکشن اتنی ہے, شراب کباب, اسلام تو ان سب چیزوں سے روکتا ہے, تو وہ اپنے ابا کو اما کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے. بھائی تھوڑے دنوں میں تمہیں پتا چلے گا کہ بے وقوف کون تھا, کون بے وقوف تھا. خیر, تو وہاں جب رہتے ہیں تو اس صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں, بچے گئے. میں یورپ جب گیا نا تو مجھے یاد ہے ایک والدین میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی مرتد ہو گئی تھی بالکل, اور وہ ماں باپ دیندار تھے, الگ سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے, اور کوئی دعوت اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی, بالکل اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے. خون کے آنسو روتے ہیں جن کے دل میں ذرا سی بھی غیرت ہو. پھر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیانات مسلسل سنتے 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 الحمدللہ دوبارہ مسلم ہو گئی ہے. میرا کیا کمال ہے, تو اسلام کا کمال ہے, اسلام میں اٹریکشن ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے سنے اس لیے کہ تھوڑا لائٹ موڈ میں آپ نے باتیں کی ہیں, ورنہ وہ بعض دفعہ ہمارے بعض مولانا, سارے تو نہیں بھائی, بڑے اچھے ہم سے تو زیادہ ہی اچھے لوگ ہیں, وہ ایسی سخت اسٹائل میں بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتا ہے. میں بتا رہا تھا نا, ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, میں جمعے کا دن گیا ان کے بیان سننے, تو حضرت علی نے فرمایا. مجھے بھی خیال ہوا حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا, تو آپ بھی کس سے فرما دیں, اتنی زور سے حضرت علی فرما سکتے ہیں؟
حضرت علی نے جتنا شائستہ لہجے میں، حضرت علی کے تو اخلاق مشہور ہیں بھائی، تو آپ بھی اتنا ہی آرام سے فرما دیتے. تو کبھی کبھار زور خطابت میں چیخنا چلانا بھی اچھا لگتا ہے کبھی کبھار، لیکن ٹاپک بھی ہونا وہ. تو ہمیشہ یہ جو دلائل کی بات آسان انداز سے ہی، مدلل انداز سے ہی ہونی چاہیے. خیر، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ السلام کی بیوی صحبت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی. جب مجھے کہتے ہیں نا لوگ، مفتی صاحب میں لندن آیا تھا اپنی باپردہ بیوی کو لے کے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کی اجازت دو، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انسان تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. تو میں نے اجازت دے دی، اب وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی. وہاں کسی گورے پہ عاشق ہو گئی ہے. سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی، بہت ساری نیک خواتین جاب کر رہی ہیں، لیکن بہت سی ہو بھی جاتی ہیں. تو میں اس کو مثال دیتا ہوں لوط علیہ السلام کہ بھائی پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے یار، اور تو اس ماحول میں اجازت دے رہا ہے جا کے. یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب قناعت ختم ہو جائے، زیادہ کی ہوس. پہلے فیصلہ کرو کہ اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے تو کمبختوں پھر شادی کرتے کیوں ہو؟ ہے بھائی، اگر سب کچھ پیسہ ہی ہے، دیکھو کچھ لوگ تو اس لیے شادی کرتے ہیں کہ وہ پیسہ ہے، ان کا تو ہدف ہی کیا ہے؟ دولت. ان کی بیگم اگر کھسک بھی جائے تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بلاگر دیکھ لو نا، جب اپنی خوبصورت بیویوں کو لا کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی بیویاں کیوں دکھاتے ہیں خوبصورت خوبصورت بیویاں دھورے کپڑوں میں؟ پیسہ ہے. تو ان کا مقصد ہی شادی سے کیا ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ پیسہ مقصد ہے نا. تو جب ہدف پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، غیرت ویرت ایک طرف رکھو. لیکن اگر ہدف پیسہ نہیں ہے بلکہ پیسے سے کچھ اور مقصد ہے، دیکھو ہم جو پیسہ کماتے ہیں کیوں کماتے ہیں؟ سواری اچھی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ گھر اچھا ہو جائے، یہی ہے نا؟ خوراک اچھی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ بیمار ہو تو علاج اچھا ہو جائے. اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا، نہ خوراک اچھی رکھ رہے ہو، نہ گھر اچھا بنا رہے ہو، نہ سواری اچھی رکھ رہے ہو. کیوں یہ سب کام کر رہے ہو؟ تاکہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے. تو پرلے درجے کے بے وقوف کہلاؤ گے کہ نہیں کہلاؤ گے؟ اگلا بولے گا بھائی نوٹوں کو کھائے گا کیا؟ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح پیسے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی اچھی مل جائے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. لیکن اس بیوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے گھر سنبھالنا. مثال کے طور پر پیسے کا مقصد ایک بہت سارے ادھر میری طرف توجہ، یہ گارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ادھر توجہ، آپ یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہو. دیکھو پیسے کا کہ بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد اچھا کھانا بھی ہے، کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کیا؟ اچھا کھانا خرید لیا، مرغے ورغے بکرے پائے وائے بڑا زبردست. اب کھا نہیں رہے آپ اس کو، کہہ رہے ہیں میں نے پیسے سے اچھا کھانا خریدا تو ہے، لیکن جہاں اچھے ریٹ لگیں گے اس کھانے کو بیچ دوں گا میں. تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب تو نے یہ جو اچھا کھانا خریدا تھا یہ بھی پیسہ کمانے کے لیے خریدا تھا. تو چل ٹھیک ہے، ڈبل پیسہ آ گیا، اب کیا کرے گا اس پیسے سے؟ اب بتا تیرے اس مقصد کیا ہے؟ جو مزید پیسہ آ گیا نا تیرے پاس، کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے میں اچھا کھاؤں گا. ایک مقاصد، بہت سارے مقصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ اب اور اچھا کھاؤں گا میں. بھائی پہلے میں نے نہاری خریدی تھی، لیکن جب مجھے اچھے ریٹ مل رہے تھے میں نے کسی کو پہنا دی وہ، اب میں اس سے اور اچھا کچھ خرید لوں گا. تو اب آپ نے اور اچھا خرید لیا. اب جب اور اچھا خریدا تو ایک اور کسٹمر آیا، وہ ڈبل پیسے دے رہا ہے، اس کو پہنا دیا. لوگ کہیں گے اب اس پیسے سے تیرا مقصد کیا؟ کہنے تاکہ اور اچھا کھاؤں میں. تو کمبخت کھائے گا کب؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ تو پہنایا جا رہا ہے، تو کھائے گا کب؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی پیسہ بہت بڑی طاقت ہے. تو طاقت ہے جب اس سے کچھ کھا تو پیسے کے مقاصد میں گاڑی ہے، اب گاڑی آپ نے خریدی، فوراً پہنا دی کسی کو، چلا نہیں رہے اس کو، پھر خریدی پہنا دی. تو لوگ کہیں گے تیرا گاڑیوں کا بزنس ہے، تو اپنے لیے بھی تو کوئی گاڑی رکھ. اپنے لیے نہ تو گاڑی رکھ رہا ہے، نہ تو گھر بنا رہا ہے، نہ تو کھانا اچھا کھا رہا ہے. تو اس کا مطلب تو پیسے کو خدا سمجھتا ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے پیسے میں یہ ساری چیزیں مقصد ہوتی ہیں، تو پیسے سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے میری مناسب جگہ پر. غریب آدمی کو کوئی دیتا ویتا نہیں ہے آج کل، اور دے بھی دے تو خرچے پورے ہونا مشکل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو آپ نے پیسہ کمایا کہ یار شادی ہو جائے گی، نفقہ آسانی سے اٹھا لوں گا میں. اب اس شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو شادی سے جیسے کھانا جب آپ نے خریدا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بیچنا یا کھانا؟ کھا نہیں رہے تو کس کام کا ہے وہ کھانا بھائی؟ تو ایسے جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ کس کام کے لیے تھی؟ گھر بسانے کے لیے یا وہ بھی کمانے کے لیے؟ اگر اس کو بھی گھر سے باہر ہی بھیجنا تھا تو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی یار تمہیں؟ مجھے لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو میری سوچ کے خلاف ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیگم بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے، رات کو دونوں کی ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو جاتے ہیں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے بھائی، بھوکا مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن تو پیسے والے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابے تو تم نے کیوں کیا؟ تو کمانے کے لیے کیا ہے، تو وہی ہو گیا، کھانا خریدا اور کھانے کے بجائے بیچ دیا اس کو.
اس کا مطلب تم نے خریدا تھا کھانے کے لیے نہیں بلکہ کمانے کے لیے خریدا ہے. تو یہ کمبختوں کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہوتی کیوں ہے شادی, کس سلسلے میں ہوتی ہے یہ. بھائی یہ اس سلسلے میں ہوتی ہے گھر سنبھالے, بچے پیدا کرے, وہ نسل بڑھائے آپ کی, وہی کام نہیں ہو رہا, باقی سارے کام عورت سے لیے جا رہے ہیں. تبھی شادی میں پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ہو اور انجینئر ہو اور فلانا ہو اور ڈمکانی ہو. پھر جب وہ جوتے لگاتی ہے نا شادی ہونے کے بعد تو کہتے ہیں میں نے تو بڑی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کی. پڑھی لکھی ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, گھر سنبھالنا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ بایولوجی میں وہ اس نے یہ پڑھا کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے, بایولوجی کی کتابوں میں ہے بھائی. اب میڈیکل سائنس کی کتابوں میں شوہر کے حقوق نام کی کوئی چیز اس نے پڑھی ہے ڈاکٹر نے؟ مجھے وہی لگتا ہے یا تو آپ پاگل ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ڈاکٹر ہے, کرو ڈاکٹروں سے شادی کرو, منع نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ ہے, ہو سکتا ہے کچھ کبھی بیمار ہو گئے تو آپ کے بھی کٹی کبھی کا لگا دیں. تو سوال پیدا, دوبارہ سوال دوہرا دوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں, شوہر کے حقوق. گھر آپ نے جب نکاح کیا تو گھر چلانے کے لیے, گھر چلانے کے لیے دوبارہ سے اس مقصد کو, تب مقصد نظر سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو. مقصد کیا ہوتا ہے دماغ سے اوجھل. لوگ بھول ہی گئے کہ یہ کس سلسلے میں یہ کام شروع ہوا تھا. ونس اپون اے ٹائم اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے نا. آپ نے جب نکاح کیا تھا تو پہلے سوچ لیا کرو میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر چلے. تو گھر چلنے کے لیے, گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, کیا خیال ہے, جس میں شوہر سربراہ ہوتا ہے, باقی سب لوگ کیا ہوتے ہیں, ماتحت ہوتے ہیں. اور ان ماتحتوں میں ابھی نسل تو بعد میں آئے گی, سب سے پہلے ماتحت کون ہوتا ہے, بیگم ہوتی ہے. تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سربراہ کے کیا حقوق ہیں, کیا خیال ہے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا حقوق ہیں, پتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اور پھر گھر میں اچھا ماحول بنے تو شکر گزاری کا جذبہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو پوری لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو بیچ میں گریوی آ گئی. میں امریکہ میں گریوی کہہ رہا تھا, وہ امریکن جو وہیں پیدا ہوئے ہیں نا پاکستان میں, کہتے گریوی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کراچی چھوڑ دیا, گئے کام سے. جس کو گریوی کا نہیں پتا اس کو کیا فائدہ یار زندگی. یہ نقصان ہوا ہے کراچی چھوڑنے کا. گریوی بھول گئے, گریوی بھول گئے, پتلی گلی بھول گئے. بھائی قرضہ ہم جب لیتے ہیں تو جب بندہ لینے کے لیے آئے تو ہم کہاں سے نکلتے ہیں, پتلی گلی سے نکلتے ہیں. بھول گئے سب پتلی گلی کیا ہوتی ہے. وہاں ہے پتلی گلی ہے ہی نہیں, لہذا قرضہ لے کے بھاگنے کا چانس ہے ہی نہیں. خیر ہمارے یہاں جب تبلیغ والے گشت کے لیے جاتے ہیں نا تو بھی کہاں سے نکلتا ہے وہ بندہ, پتلی گلی سے. گندی گلی بھی کہتے ہیں اس کو, پتلی. سارے محلے والے اس میں اوپر سے کچرا ڈال رہے ہو. خیر تو دوبارہ میں اسی بات کی طرف آتا ہوں. اب ڈاکٹر چاہیے, مجھے انجینئر چاہیے, مجھے فلانی چاہیے, مجھے ڈمکانی چاہیے. کمبخت تو کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ گھر چلانے کے لیے اگر چاہیے تو بایولوجی کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ, میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں گھر چلانے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. یہ پڑھا ہی نہیں ہے اس نے, تو گھر چلے گا کیسے؟ پہلے زمانے میں بہشتی زیور دیے جاتے تھے. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بچیوں کے لیے کتاب لکھی تھی, اس میں گھرداری, تبھی طلاقیں کم ہوتی تھیں. بہشتی زیور جب نہیں تھی تو اس سے پہلے فارسی بھی جو رائج تھی اس میں کتابیں تھیں, ہر بچی کو دی جاتی تھی یہ بہشتی زیور پڑھو تاکہ گھر چلانا ہے تمہیں. انگریز جب آیا تو بہشتی زیور جیسی کتابیں تو ختم ہو گئیں, تو ان کے پاس تو کوئی ایسی کتاب ہی نہیں تھی, لہذا انگریزوں کے گھر تو تباہ ہو گئے. میرے سامنے نا بڑے لوگ فنٹر بنتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑے وفادار ہوتے ہیں, ان کے گھر تباہ نہیں ہوتے. بھائی گھر بناتے کمبخت بڑھاپے میں ہیں تو تباہ ہونے کے لیے کچھ ٹائم تو چاہیے نا. اب بڈھا بڈھی کیا تباہ کریں گے, وہ 18 سال میں شادی کرو پھر گھر چلا کے دکھاؤ ہمارے لونڈے لپاڑوں کی طرح. ہمارا نوجوان جب اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بالکل ہائی پہنچا ہوا ہوتا ہے نا, اس وقت وہ شادی کرتا ہے اور بیوی سے وفا کرتا ہے. دادا نانا بن کے مرتا ہے وہ, گورا یہ ظرف دکھا دے. اور عورت بھی وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, ان میں نہیں ہے یہ ظرف. وہ سارے ادھر ادھر سب سارے تجربے کر کے 50 55 60 سال میں جا کے بھی سب نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو شادی بھی کر لیتے ہیں. گھر بھر ان کا ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے کتابوں میں پڑھائیں گے بھائی گھر کیسے بچایا جاتا ہے, گھر چلانے کے سسٹم کیا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. مسلمانوں کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے. ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا کیوں ہے. تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے, ہمیں فلانی چاہیے. بھائی انسان کی بچی ہونی چاہیے. مرد میں تو پھر بھی یہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ کماتا ہے تو کچھ ہوگا, ہنر تو کمائے گا نا. عورت میں تم نے کیا کرنا ہے, باقی تعلیم دو عورت کو 100 دفعہ دو, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن گھر اس تعلیم سے نہیں چلے گا. یہ ذہن میں رکھنا. بچیوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, سائنٹسٹ بھی بناؤ, 100 دفعہ بناؤ, ہم اس کے خلاف نہیں ہے,
لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ یہ سائنٹسٹ بن جائے گی یا انجینئر بن جائے گی یا ڈاکٹر بن جائے گی تو یہ گھر اچھی طرح چلائے گی, بچوں کی اچھی تربیت کر لے گی. یہ دماغ خراب ہے. ہماری مائیں اور جو پہلے مائیں گزری ہیں ان کے گود سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بہت بہت باصلاحیت بچے پیدا ہوئے ہیں, علماء صلحاء اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس یہ نالج نہیں تھی, اور بہشتی زیور پڑے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے, سمجھ رہے ہو, چند اخلاقی چیزیں ان کو معلوم ہوتی تھیں جو آج کی نئی جنریشن کو یہ معلوم نہیں ہے. حیض و نفاس تک کے تو مسائل, طہارت کے احکام تک نہیں آتے آج کل بچیوں کو. بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس گھر چلانے کی صحیح تعلیم نہیں ہے, بلکہ الٹا غلط تعلیم ہے, گھر تباہ کرنے کی تعلیم ہے. میرا جسم میری مرضی, یہ والی تعلیم ہے ان کے پاس. شوہر نے اگر تھپڑ لگا دیا, غلط لگایا, تو تم بھی جواب میں آگے سے اسی طرح کھینچ کے چماٹا اس کے منہ پہ چپکا دینا. یہ والی ایجوکیشن ہے جو کہاں دی جا رہی ہے, یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے. ساس کی ذرا بھی خدمت نہیں کرنا. ساس کون ہوتی ہے تمہیں کچھ کہنے والی؟ یہ والی تعلیم کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ ہے یونیورسٹیوں میں. حالانکہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا, لیکن یہ پروفیسر صاحب غریبی میں, جیسے میں بہت ساری چیزیں بیان کے دوران غریبی میں چلا رہا ہوتا ہوں, تو پروفیسر صاحب تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیا چلا رہے ہوتے ہیں, غریبی میں, کیونکہ اس کی اپنی بیوی بیچارے کی وہ یہی کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کی اماں کے ساتھ, اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے وہ. خیر, تو اس کو نہ صرف یہ کہ صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی, بلکہ باقاعدہ غلط تعلیم دی جا رہی ہے. تو پھر جو تباہی گھروں میں پھیلے گی وہ تو ہوگی نا. ابھی آئے ہوئے تھے 1.5 مہینہ پہلے ایک صاحب, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت کروڑ پتی آدمی ہیں, بڑی ملیں ان کی, ان کو بھی شوق تھا ایجوکیٹڈ. میں نے کہا پہلے اخلاق دیکھو. نہیں, ایجوکیٹڈ جب کر لی, اس کے بعد جو ان کا سر گنجا کیا ہے نا, تو بجائے بال لگوانے کے وہ میرے پاس آ گئے. بال دائرہ کس لیے لگوانے نہیں گئے کہ ان کو پتا تھا کہ بال لگوا کے دوبارہ میں نے شادی کی تو دوبارہ یہ کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے. انہوں نے کہا پہلے اس کا کوئی پائیدار حل ہو جائے کہ دوبارہ نہ گرے. تو کہنے لگے وہاں تو علیحدگی ہو گئی ہے, تو اب کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو بالکل مجھے تعلیم نہیں چاہیے, شریف شرفا قسم کی گھرداری, گھر چلانے والی لڑکی ہو. میں نے کہا بھائی میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن دیر آئے درست آئے. ہاں ایک چیز میں نے ایڈ کر لی, میں نے کہا یہ شرط نہ لگا یہ تعلیم یافتہ نہ ہو, یہ بھی غلط شرط ہے. تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو, اس سے یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. پہلے کیا ہو, گھر چلانا جانتی ہو, پھر بے شک تعلیم یافتہ بھی ہو, اچھی بات ہے, پھر نور علا نور. گھر تو آئے پہلے, گھر ور نہیں آ رہا آج کل مارکیٹ میں میرے بھائی, کیونکہ وہی بات ہے, اس کو اس یونیورسٹیوں میں جو صحبت مل رہی ہے نا, انوائرمنٹ جو ہے, ماحول, وہ ماحول کیا کہہ رہا ہے, آزادی والا. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ, ونس اپون اے ٹائم, پرانی بات ہے, اتنی پرانی کہ میں زیادہ پرانی اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ زوجہ کی بات ہو رہی ہے نا. یہ بھی میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے, میں بیان کو اچھا ہوں بتایا نہیں, آپ اس کو وہاں بھی لے کر گئے تھے, اب منہ سے نکل گیا, اب اس کو سیٹ کرنا پڑے گا مجھے. بہرحال میری ایک دفعہ نئی شادی ہوئی تھی, اب بہت دفعہ ہوئی ہے نہیں, تو ایک دفعہ کی بات, میں اپنے گھر والوں کو لے گیا کسی ورک شاپ میں جس میں ٹائم مینجمنٹ اور وغیرہ وغیرہ, بڑی اچھی ورک شاپ تھی, اور وہ جو ٹرینر تھے وہ بہت زبردست. میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جو خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ سب مجھے باغی بناتی رہی ہیں کہ تم نے مفتی صاحب سے شادی کی ہے. میں نے کہا ہاں جی. تمہارا دماغ صحیح ہے, پہلے سے ان کی اتنی 2 بیویاں, اب 2-3 تھی, نہیں بتاؤں گا میں, وہ سمجھ جائیں گے نا کس کی بات ہے. تو تمہارا دماغ صحیح ہے, اچھا تو تم گھر سے نکلتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھتی ہو؟ اس نے کہا ہم تو پوچھتے ہیں بھائی. ہم تو نہیں پوچھتے, یہ باتیں چل رہی ہیں پیچھے, ہم تو نہیں پوچھتے, جب گھر سے باہر جاتے ہیں ہم تو اپنے ہسبینڈ سے نہیں پوچھتے, اور اگر ہمیں روک بھی دے ہم بھی نکل آتے ہیں. آگے ساس تک تو پہنچے نہیں, وہ تو میری والدہ تو اللہ مغفرت فرمائے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا. ساس سے بغاوت. تو میں نے کہا بھائی یہ ورک شاپ میں جو وہ اچھی باتیں سکھا رہے ہیں وہ باتوں کا اثر نہیں ہوگا, اثر کس کا ہوگا یہ یاد رکھو. درس میں کوئی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہو نا, جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان پر اس درس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے کان بھر رہے ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے, اس درس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑتے وہ. میرے گھر والوں کو اللہ جزائے خیر, انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ, ابے بھائی یہ شادی سے پہلے آپ 100 دفعہ سمجھاؤ کہ مت کرو, جب ہو گئی ہے تو پھر کسی کو یہ کہنا کہ کیوں کی اور تمہارا دماغ خراب, یہ تو گھر توڑوانے والی بات ہے کہ نہیں ہے. پھر میں جہاں بھی گیا ہوں یہی باتیں ہیں, گھر والے جس گھر والوں کو بھی لے کر گیا ہوں ہر دفعہ یہی کہ سب پوچھتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, آپ نے کیوں کی. جب میں نے دوسری کی تو میری پہلی زوجہ کو ورغلانے کی کوشش کی, اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ چلو ہو گئی ہے, لیکن جہاں دعوت پہ جائیں خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کے ہسبینڈ نے دوسری کی, آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے کہا لگا تھا. کیا کرتے, برداشت کیا, اللہ کا حکم ہے, اجازت دی اللہ نے, تو اب
ہمارے ساتھ تو صحیح چل رہے ہیں تو برداشت کر لی, ہم تو کبھی بھی برداشت نہ کریں. آپ میں کوئی کمزوری ہوگی یقیناً, ورنہ میاں کا دل ایسے نہیں ہے کسی عورت کی طرف جاتا. عورت میں حالانکہ میں چیخ رہا ہوں بھائی کوئی خرابی نہیں ہے, بس اجازت دی اللہ نے. اتنا ورغل, میں جب کہیں سے دعوت پہ آتا میرے گھر میں جھگڑا ہوتا. کیوں؟ باہر کا ماحول کیا بنا رہا ہے, باغی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ حقوق کی لائن لگا دو, محبتیں بچھا دو, آپ یہ ثابت کر دو کہ بھائی کسی سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. لیکن باہر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ دوسری شادی والا نہیں ہے, وہ دوسری شادی کو برا سمجھنے والا ہے. وہ ماحول کیا کرے گا, خراب. میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ یار میں کہاں, میں سعودیہ لے کے بھاگ جاؤں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا ماحول سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہم رہ رہے تھے, تو وہاں کوئی خاتون تھی جو سعودی عرب میں رہ کر آئی تھی. انہوں نے گھر والوں کو بتایا تو نارمل ہے سعودی عرب میں, کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. وہاں کیا ہوا, حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ساری مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کہ سب سے پاورفل موٹیویشن صحبت کی ہوتی ہے. آج بہت ساری مائیں شکایتیں لے کر آتی ہیں بچوں کی, ہمارا بچہ اسلامک اسکول میں پڑھ رہا ہے, اتنا اچھا اسکول, اتنی بھاری فیس, بچہ فوش فلمیں دیکھ رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. میں کہتا ہوں اسکول اسلامی ہے, سارے بچے اسلامی نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے بچے لا کے ہو سکتا ہے بٹھا دیے ہوں اور وہ آپ کے بچے کو موبائل میں چیزیں دکھا رہے ہوں. اسکول بھی دیکھا کرو کیسا ہے, آگے ماحول دیکھا کرو, اس کے ارد گرد بچے کون بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی حتی الامکان ہم تو کہتے ہیں ہوم اسکولنگ کی طرف لے کر آؤ, لیکن پھر بچوں کو تھوڑا لڑکوں میں کھیلنے بھی دو, بیلنس کرنا ہوتا ہے نا. بالکل ہی لڑکوں سے ہٹا دو گے کہ کہیں کوئی بری صحبت نہ ملے تو پھر وہ چھوئی موئی بن جاتا ہے, پھر وہ ویسے ہی اس میں نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بیلنس اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے. تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا میرے بھائی, صحابہ کرام جیسے ہم بن نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے, صحابہ نے کس کی صحبت اٹھائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت, یا جو جتنا بڑا بزرگ ہوگا اس کی صحبت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ہمیشہ سے لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے تھے, ان کی صحبت میں رہتے تھے, ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. آپ سخاوت پہ کتنے بیانات کر دو, انسان میں سخاوت پیدا نہیں ہوتی. کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزار لو, آدمی خود بخود کیا بن جاتا ہے, سخی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قومیں سخاوت میں مشہور ہیں, کچھ کنجوسی میں مشہور ہیں. کیوں؟ جو سخیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں باپ دادا کو خرچ کرتے ہوئے, وہ بھی سخی بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ابا کو چونی اٹھنی کا حساب کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے, انہوں نے ہمیشہ ابا کو دیکھا ہوتا ہے پیسوں پہ لڑتے ہوئے. تو وہ بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے, پھر وہی لطیفہ آ رہا ہے, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن اتنا مزہ آتا ہے, آدمی کہتے ہیں پارسل کرو یار. وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا, اس کے بچے کہتے تھے ابو گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے, وہ لا کے نہیں دیتا تھا. پیسے ہوتے تھے پھر بھی نہیں لا کے دیتا تھا. تو ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا تو بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو باہر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا, تو اندر ڈبہ نہیں کھولنا, پہلے باہر سے روٹی لگا لگا کے کھاؤ, تاکہ باہر کا سارا گھی کیا ہو جائے, ختم. وہ ڈبے, ہر کوکنگ آئل پہ بھی آپ نے دیکھا چکناہٹ ہوتی ہے. اور وہ بچے روزانہ, اس کے بھی بچے تھے کنجوس کے بچے, روزانہ روٹی ڈبے پہ رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہیں. اس کو سفر پہ جانا تھا تو اس نے گھی الماری میں بند کر کے رکھ دیا کہ ایسا نہ ڈبہ کھول کے پورا ہی چٹ کر جائیں, لاک لگا دیا الماری. سفر کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ بچوں گھی تو نہیں کھولا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو, ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. اب بتاؤ جو اس ماحول میں پیدا ہوگا وہ بچے سخی بنیں گے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو یہ گھی کا ڈبہ کئی صدیوں تک وراثت میں جائے گا, یہ کئی نسلوں تک. تو صحبت, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں اس کی بڑی حیثیت تھی کہ کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے, اس سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. لیکن جیسے کچھ شعبے چلتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ پیر و مرشد کو انسان سے اوپر کی کچھ چیز سمجھا جانے لگا ہے. پیر کا دائرہ کار, دیکھو ڈاکٹر کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے, جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرے. ڈاکٹر سے آپ یہ مشورہ لیتے ہو کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی ہے, کون سا بزنس کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. ڈاکٹر کہے گا ٹیکا لگا, نکل یہاں سے, نہ میرا ٹائم ضائع کر نہ اپنا ضائع کر. تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ آپ سے چھڑوا دے, بس. اس سے آگے پیر کا دائرہ کار بولو نہیں ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل بتانا بھی اس کا کام نہیں ہے, وہ مفتیوں کا کام ہے. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں پیر آ رہے ہیں, میجورٹی, سب نہیں, بہت سے اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی کیا ہے, وہ پیر کم اور اس کو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, شادی کر لی پیر کی مرضی کے بغیر, پیر صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے, ابا اما کی نہیں مان رہے, پیر کو باپ بنایا ہوا ہے.
شریعت میں ماں باپ کا درجہ پیر و مرشد سے بولو زیادہ ہے, ٹیچر سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھو. آج کل بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں استاذ کا درجہ ماں باپ سے زیادہ. نا 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 نا, قرآن کے مطابق استاذ کا درجہ والدین سے کم ہے, بہت کم ہے. بہت بڑا درجہ ہے استاذ کا, لیکن ماں باپ سے کے برابر نہیں ہے. ماں باپ کو سب سے سپیریئر رکھا ہے اللہ نے. قرآن کے الفاظ دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں تو برم بوالدتی, توحید کا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ابھی ماں کی گود میں ہے. وہ پیغمبروں کو حکم ہے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اپنے والد سے کیسے نرم لہجے سے بات کر رہے تھے. تو اس لیے سب سے بڑا مقام, استاد سے بھی بڑا مقام کس کا ہے؟ تو پیر و مرشد کا ماں باپ جیسا مقام نہیں. اب بعض لوگ پیر و مرشد سے بیعت ہوئے, وہ پیر صاحب ان کے گھروں میں ایسا گھسے ہیں, ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا بھائی, ہم نے تو بھیجا تھا گناہ چھوڑوا دیں گے, تو سارا دن پیر صاحب کی خدمت میں لگا رہتا ہے, ہمیں ہمارا تو رائے نہیں ہے. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے, حکیم الامہ تھے. حکیم سے مراد حکمت والے. انہوں نے ان پیروں پہ رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لو تھی کسی اور کی اور ہو کسی اور کی گئی ہے اولاد. جنا کسی نے اور ہو کسی اور کی گئی. نا نا نا, جنہوں نے جنا ہے انہی کی رہے گی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پیر صاحب اگر کسی ایک بات کا حکم دے رہے ہوں اور والدین اس کی دوسری بات کا حکم دے رہے ہوں تو والدین کی مانے یا پیر صاحب کی مانے؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے, کیونکہ اس کا کام ہے شریعت پہ چلانا. تو شریعت تو کس کو؟ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے. وہ کہے گا تم نے پوچھ کیسے لیا مجھ سے, تو وہ سب کچھ ہی بن جاتا ہے. حضرت جی نے فرما دیا. تو حضرت جی جو پیر و مرشد ہیں ان کا کام اب اصلاح رہا ہی نہیں, اپنی نہیں ہوتی اصلاح, اس کی کیا کریں گے؟ دل میں دنیا کی محبت, شہرت کی لالچ. علماء کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نا ظاہری اعمال کے ساتھ جو باطنی اعمال ہے نا, باطن میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں. ظاہری تو مطلب نماز با جماعت کا پابند ہو, شریعت کے مطابق اس کا حلیہ ہو, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, تو ظاہری اعمال. باطن, ظاہری تو نظر آ جاتے ہیں نا, باطن میں 3 چیزیں, حب جاہ, حب با اور حب مال. مال کا لالچی نہ ہو, ہوس نہ ہو. جاہ کا لالچی نہ ہو, شہرت کا بھوکا نہ ہو. اور تیسرا باہ. باہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ سنا ہوگا نا, قوت باہ, حکیم جو بیچ رہے ہوتے ہیں نسخے. باہ بڑی بھی نہ ہو حد سے. کیا مطلب؟ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو. کتنے جاہل پیر ایسے ہیں, لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان سے بیعت کروائیں اعتماد کر کے کہ یہ باپ والا سلوک کریں گے, اور انہی کے ساتھ غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا, انہی کو غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کو اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے. بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کے ان سے ریلیشن قائم ہو گیا. یہ اسکینڈل بنتے رہتے ہیں, یونیورسٹی میں بنتے ہیں اور بعض مذہبی لوگوں کے بھی بنتے ہیں. تو پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا, جو بزرگ تھے نا وہ خلافت دینے سے پہلے دیکھتے تھے کہ نمبر 1 ظاہری تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہے. آج بعض لوگوں کو خلافت ملی ہوئی ہے, سودی بینک میں مینیجر ہے, اب کمائی حرام رہا ہے, اس کو آپ نے خلافت دے دی ہے بھائی. تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, آپ اس کو خلافت دے رہے ہو. نماز پڑھ نہیں رہا, ایک پیر صاحب نے خلافت دی اپنے مرید کو کہ یہ میرے جانشین ہے, وہ فجر نہیں پڑھتا تھا. ہم نے کہا حضرت یہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا, چلو 1 آدھ دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 15 دن شارٹ. انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, پڑھ لے گا. ابے جو جب توفیق دے گا تو پھر خلافت دے دینا نا. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دوسروں کو کیا نمازی بنائے گا؟ یا تو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ پیش کرے بھائی, کوئی شرعی عذر ہے تو. یہ تو ظاہری اعمال ہے. اور باطن میں شہرت کا بھوکا نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو. دل میں یہ ہو اس کے, دنیا جس کے پاس دولت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بے پناہ لگژری لائف تھی, مگر پھر بھی دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ مسافر خانہ. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت لگژری لائف تھی. آپ کی ایسی خوبصورت گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی آپ نے. کوئی ان کی زندگی دیکھ کے کہتا کہ یہ تو معاذ اللہ عیاش ہیں, لیکن ہم ان کی صحبت میں رہے, پتا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ دنیا کو مسافر خانہ, مسافروں میں بھی تو کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی میں سفر کرتا ہے. کہتے بھائی جب اللہ نے پیسہ دیا تو بزنس کلاس میں سفر کرو, اچھی گاڑی رکھو. محبت نہیں تھی دل میں. محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اب آپ کہو گے پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے لاکھوں روپے ڈوب گئے ایک بزنس میں, کہتے ہیں میرے دل پہ ایک بال نہیں آیا. اور جب الائنس والوں کا ایک بزنس ہوا تھا تو بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. حضرت نے ان کا نام رکھ دیا تھا شہدائے الائنس, یعنی ان کا پیسہ ڈوبا اور شہید ہو گئے. اس سے کبھی بھی اندازہ نہ لگایا کرو کہ کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے یا بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے. نا 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 نا,
ایسے تو آپ دھوکا کھا جاؤ گے بھائی. آپ تو سلیمان علیہ السلام کی شاہی زندگی دیکھو گے تو آپ سمجھو گے یہ پیغمبر بھی معاذ اللہ دنیا پرست ہے. نا دنیا پرستی کا پتہ دل کی کیفیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو اس کو غم کتنا ہوتا ہے. اللہ والوں کو وہ غم بہرحال نہیں ہوتا جو دنیا پرستوں کو. تو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے, جیسے بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو, سیٹ مل جائے کھڑکی والی خوش ہو جاتے ہو, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے بھی سفر ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہا وہ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا, اس کا مطلب یہ دنیا پرست ہے, اس کو یہ مسافر خانہ نہیں سمجھتا. نہیں بھائی, اس کو یہ سیٹ نہ ملتی تو پائیدان پہ لٹک کے سفر کر کے بھی اسی طرح گنگناتا ہوا جاتا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے اللہ والوں کو پیسہ چھین بھی جائے, کہتے چلو یار آنے جانے والی تھی. دنیا دار آدمی تو مر رہا ہوتا ہے, اور اللہ والوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے صدقات و خیرات آپ کے ہوش اڑا دے, اور جتنا ان کے پاس ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہوتا, وہ اس سے بھی زیادہ سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ بزرگ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی. اب بھی ہیں اللہ والے لوگ ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں قیامت آ جائے گی اگر سارے اللہ والے ختم ہو جائیں, لیکن اس میں دھوکہ زیادہ ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم جو کھجوروں کو, نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے ساتھ جو ان کا بھور ملاتے ہو, تو اگر تم نے میرے مشورے پہ نہیں ملایا تمہیں نقصان ہو گیا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا کا معاملہ ہے, تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو ہمارے نبی نے تو بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں بھائی تمہارا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اللہ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے. کھجوریں کیسے زیادہ بڑھیں گی اور کم ہوں گی یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا آج کل پیروں کو یہ خود یہ بات ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے, خود یہ بات نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دیکھو جو سچا ہوتا ہے اس کا دعویٰ کلیئر ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ روزانہ پینترے بدلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے آپ اس کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھو, روز چینج ہوتے تھے. کبھی کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں سچی مچی کا اوریجنل نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں, کبھی کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. کسی ایک بات پہ ٹکا نہیں ہے وہ, کیونکہ جھوٹے آدمی کو فیور چاہیے جس طرح جو بن پڑے. دیکھو منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے نا, مفتی رشید احمد صاحب نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں یہ جو پرویز تھا نا جو جس نے حدیث کا انکار کیا ہے, ایک جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے, دوسری کتاب میں حضرت نے اس کا قول نقل کیا ہے, دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تیسری جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے اور قابل اعتماد بھی ہے لیکن صرف صحابہ کے لیے. حضرت نے فرمایا یہ ایک ہی آدمی, ایک تنظیم کے مختلف آدمی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کے تین متضاد دعوے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے پروفیسر غامدی صاحب, وہ کیا کرتے ہیں, حدیث حجت نہیں ہے, حدیث تاریخی کتابیں ہیں, لیکن جب اپنا استدلال کرنا ہوگا قرآن کے اگینسٹ تو بخاری کی حدیثیں پیش ہوں گی, مسلم کی حدیثیں پیش ہوں گی. بھائی آپ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جب آپ کو فیور چاہیے تو بخاری بھی آ رہی ہے, مسلم بھی آ رہی ہے, اور جب آپ کو فیور نہیں چاہیے تو یہ تو تاریخی کتابیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بخاری مسلم میں ہے نا اعفوا اللحا, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے بڑھانے کا ہے. غامدی صاحب نے کہا بڑھانا ضروری نہیں ہے. صحیح مسلم, بخاری مسلم میں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ ہیں, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. پورے عربی الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جہاد میں جزیے کو ختم کر دیں گے. اتنی واضح حدیث, لیکن جب جناب غامدی صاحب کے سامنے جاتی ہے کہتے ہیں حدیث تاریخی کتابیں ہیں. تو یہ بھائی ایک جگہ آپ ٹک نہیں رہے ہو. جب میں بھی کینیڈا امریکہ میں تھا نا تو ایک خاتون بڑی اگریسو ہوئی تھی, غامدی صاحب کا کلپ سنا, آپ کیا 4 شادیاں کرتے رہتے ہو, یہ تو غزوہ احد میں بچیاں شہید ہو گئی تھیں, وہ سارے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے تو بچیاں یتیم ہو گئی تھیں, ان کے لیے اسلام نے کہا 4 کرو. میں نے کہا محترمہ, ان کو تو جواب نہیں دیا, میں نے کہا میں جا کے جواب ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ آپ نے پروفیسر غامدی صاحب کی دلیل سنی ہے. قرآن میں صاف طور پر 4 شادیوں کا تذکرہ ہے. تو غامدی صاحب نے کہا غزوہ احد میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی, تو ضرورت کے وقت اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں نا, اور اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ استدلال قرآن کے خلاف کہاں سے کر رہے ہو؟ بخاری کی حدیث سے کر رہے ہو. تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں جب آپ نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو پھر بخاری کا سہارا, جب نہیں کرنی تو بخاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بھائی ایک جگہ نہیں, جو بھی ایک جگہ, ان کا مقصد کنفیوژن پیدا کرنا, ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا کر دینا.
تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, جو پہلے دن دعویٰ تھا آخری دن بھی وہی. پہلے دن بھی انما انا بشر مثلکم, بشر ہوں, انسان ہوں, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے. نہ میں عالم الغیب ہوں, لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. تم دیکھتے ہو مجھے نقصان بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب نہیں ہے میرے پاس غیب کا علم اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. اور میں قل سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. تم جو مجھے کہتے ہو کہ نہریں جاری کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, بھائی میں خدائی کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں. پیغام بھی کیا ہے؟ حلال و حرام کا علم, اللہ کا پیغام. کھجوروں میں برکت, کھجوریں کیسے بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. دیکھو بخاری کی حدیث ہے, خدا کی قسم یہ ایسی نبوت پر ایسی جاندار دلیلیں ہیں نا, یہ حدیثیں ایسی جاندار دلیلیں. جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا, وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا, اتنا صاف نہیں ہوتا. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, اقامت ہو چکی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ تو اس کو توہین سمجھیں گے, لیکن یہ تعظیم نبی ہے, یہ تعظیم نبی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. پھر آپ گئے, غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے نماز پڑھائی ہے. بے داغ سیرت اسی کو کہا جاتا ہے. آج جاہل پیروں کو دیکھو, شو سرکار کو دیکھو, جن جاہل پیروں کو دیکھو, یہ اپنے بارے میں, یہ تو ان سے, اور یہ جتنے اس ٹائپ کے اور بہت سارے پیر ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, وہ تو شفت و مشہور ہو گیا. تصوف کی لائن میں جو خرابیاں ہیں, پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, نہ یہ بھول سکتا ہے, نہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے, نہ یہ غلط مشورہ دے سکتا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے. وہ گوہر شاہی مرا تھا تو انہوں نے کہا مرا نہیں, یہ غار میں چلا گیا ہے, نہ یہ مرتا ہے. پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون, ہے نبی آپ پر بھی موت آئے گی, ان پر بھی موت واقع ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیسی بے داغ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, تبھی تو آپ کا دین چلا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علم ہے نا, کھجوروں میں کیسے برکت ہوتی ہے, اس علم, یہ وہ علم نہیں ہے جس کی بیس پر انسان کو وہ فضیلت ملتی ہے جس پہ وہ فرشتوں پہ مقام لے گیا. ہاں اس کی اپنی الگ سے فضیلت ہے, کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں چلے گا پیداوار میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے. لیکن یہ جو انسان کو, ایک چھوٹی سی مثال دوں نا, میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی, ایک مولانا صاحب تھے, وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے ملا سے پوچھا کہ تم نے دین کا علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کمبخت, تو نے آدھی زندگی برباد کر دی اپنی. آگے جب کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کھا مولوی صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا تو پوری برباد کر دی آپ نے. سمجھ لو, تو اس علم کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. میڈیکل سائنس کا علم بھی ضروری ہے, کھجوریں کیسے زیادہ پیداوار, زراعت کا علم بھی ضروری ہے, لیکن میرے بھائی جو فضیلت جس بیس پہ ملے گی وہ علم ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے. اور آج کل وہ علم مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ. ڈاکٹر انجینئر بنانے پہ پورا زور لگایا ہوا ہے, اور حلال و حرام کا طہارت تک کے مسائل نہیں آتے. تبلیغ والے ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کہا, یونیورسٹی کے طالب علم نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا 3 فرض ہیں. یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار, کون کون سے کہنے؟ تولیہ, صابن اور بالٹی. خواتین کو حیض و نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہیں, مردوں کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے, سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے, زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے, رمضان کا روزے کے حکام کیا ہیں, حج کے طریقے, حج میں جا کے ایسے ایسے کام الٹ پٹانگ قسم کے کر رہے ہوتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, تھوڑا سا تو پڑھ لیتے. تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. پھر اچھا انسان کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اچھا توحید کیا ہے یہی نہیں پتا بہت سے لوگوں کو. الہ کسے کہتے ہیں, معبود کسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا اس علم کو بھی کیا کر لو, تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دے دو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اچھا آپ ہیں جناب, آپ ہیں وکیل, یہ رہے آپ ہیں, ماشاءاللہ. اچھا آپ مجھے بتا دیں, آپ نے اجازت دی کہ سیدہ کمل مشتاق بنت سید مشتاق احمد کا نکاح میں 1 لاکھ مہر, 2.5 سینکڑا ہزار 10 لاکھ, 1 لاکھ مہر میں محمد داؤد صدیقی ولد محمد سرور صدیقی سے کروں, آپ نے اجازت دی ہے؟ جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد داؤد صدیقی ول محمد سرور صدیقی، میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سیدہ کمل مشتاق بنت سید مشتاق احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ بہت مبارک کرے. ماشاءاللہ بلوچستان سے آؤ اس لیے اجازت دے رہا ہوں. کل آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شاباش، جلدی سے بنا لو سیلفی بھائی کے ساتھ. چلو جلدی جلدی بنا لو. شاباش شاباش شاباش. بلوچستان سے ہم نے اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر انشاءاللہ